سورہ انشقاق آج ہم اس کا تلاوت کر لیں گے اور ترجمہ و تشریح دیکھ لیں گے مولانا کی تفسیر سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها تخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون وأعلم ما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ صدق اللہ العظیم۔ سمینا وطانہ۔ اس میں آیت سجدہ بھی ہے تو وہ یاد رکھیے گا اس کے بعد۔ اچھا، ترجمہ ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے۔ اے انسان، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے، پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا ہلکا حساب لیا جائے گا، اور وہ لوگوں کو کی طرف خوش پلٹے گا، وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش پلٹے گا۔ اور رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے، پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی، اور وہ جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی، جبکہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے۔ تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے سجدہ نہیں کرتے۔ آیت سجدہ ہے، بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامہ اعمال جمع کر رہے ہیں، اپنے اعمال نامے میں جمع کر رہے ہیں، اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یہ سورت جو ہے مکی صورتوں میں سے ہے، اور جیسے اس کے سیاق مطلب جو مضمون ہے اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ قیامت اس کا مضمون ہے، اور جو پیچھے بھی ہم شروع میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو مکی صورتیں ہیں جن میں قیامت کے حوالے سے ذکر آتا ہے اس میں عموماً جو ہے وہ مکے کا دور وہ ہوتا ہے۔ پہلی آیت جو لفظ انشقت سے ماخوذ ہے، انشقاق مصدر ہے جس کے معنی پھٹ جانے کے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورت ہے جس میں آسمان پھٹنے کا ذکر ہے۔ اور جیسے ابھی میں نے بتایا کہ مکہ کے ابتدائی دور کی صورت ہے جو اس کا موضوع اور جو زمانہ نزول ہے، اور ابھی ظلم شروع نہیں ہوا تھا مسلمانوں کو، اس دور کی صورت ہے۔ البتہ قرآن کو جو ہے وہ برملا جھٹلایا جا رہا تھا، اور یہ لوگ ماننے سے انکار کر رہے تھے کہ کبھی قیامت برپا ہوگی۔ تو اب ہم اس کو، آج میں نے زیادہ ڈیٹیل تیاری نہیں کر سکا ہوں، بس ہم اس کو تفسیر دیکھ لیں گے مولانا کی، اور میں اسی کو ریڈ آؤٹ کر دوں گا آپ کے سامنے۔ تو جو پہلی آیت ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا
اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا۔ تو اس کا جو پہلی آیت کا مولانا حاشیہ لکھا ہے کہ اصل میں لفظ اذنت لربہا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جس کے معنی ہیں وہ اپنے رب کا حکم سنے گا، لیکن عربی زبان میں محاورے کے طور پر اذن لہو کے معنی صرف یہی نہیں ہوتے کہ حکم سنا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے حکم سن کر ایک تابع فرمان کی طرح اس کی تعمیل کی اور ذرا سرتابی نہ کی۔ یعنی اس آسمان جو ہے وہ سنے گا تو وہ اس میں کوئی اس کے تو آپشن نہیں ہوگا کہ وہ اس کو مطلب کچھ اور کر سکے، یعنی تعمیل کرے گا۔ اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کے حکم مانے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، اس کی تشریح میں مولانا نے حاشیے میں لکھا ہے کہ زمین پھیلا دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ سمندر اور دریا پاٹ دیے جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیے جائیں گے، اور زمین کی ساری اونچ نیچ برابر کر کے اسے ایک ہموار میدان بنا دیا جائے گا۔ سورہ طٰہٰ میں اس کی کیفیت یوں بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک چٹیل میدان بنا دے گا جس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ پاؤ گے۔ آیت 106 سے 107 ہے سورۃ طٰہٰ۔ حاکم نے مستدرک میں عمدہ سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قیامت کے روز زمین ایک دسترخوان کی طرح پھیلا دی جائے گی، پھر انسانوں کے لیے اس پر صرف قدم رکھنے کی جگہ ہوگی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ حقیقت نگاہ میں رکھنی چاہیے کہ اس دن تمام انسانوں کو جو روز اول آفرینش سے قیامت تک پیدا ہوں گے بیک وقت زندہ کر کے عدالت الہی میں پیش کیا جائے گا۔ اتنی بڑی آبادی کو جمع کرنے کے لیے ناگزیر ہے کہ سمندر، دریا، پہاڑ، جنگل، گھاٹیاں اور پست و بلند علاقے سب کے سب ہموار کر کے پورا کرۂ ارض کو ایک میدان بنا دیا جائے تاکہ اس پر ساری نوع انسان کے افراد کھڑے ہونے کی جگہ پا سکیں۔ اچھا، یہ مولانا کی تشریح ہے اس حوالے سے۔ پھر جو آگے آیت ہے کہ اور کچھ اس کے اندر اور جو کچھ اس کے اندر ہے پھینک کر خالی ہو جائے گی۔ مطلب یہ کہ جتنے مرے ہوئے انسان اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں سب کو نکال کر وہ باہر ڈال دے گی، اور اسی طرح ان کے اعمال کی جو شہادتیں اس کے اندر موجود ہیں وہ بھی سب پوری کی پوری باہر آ جائیں گی، کوئی بھی چیز اس میں چھپی دبی نہ رہے گی۔ اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اسے حق یہی ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل کرے۔ یہ سرات نہیں کی گئی ہے کہ جب یہ واقعات ہوں گے تو کیا ہوگا، کیونکہ یہ بات کا مضمون آپ ظاہر کر دیتا ہے کہ اسے انسان تو اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، اسے اس کے سامنے حاضر ہونے والا ہے، تیرا نامہ اعمال تجھے دیا جانے والا ہے، اور جیسے تیرا نامہ اعمال ہوگا اس کے مطابق تجھے جزا ملے گی۔ یعنی ان آیات میں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ پھر آگے جو آیت ہے کہ اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، اس کی تشریح ہے کہ یعنی وہ ساری تگ و دو اور دوڑ دھوپ جو تو دنیا کے لیے کر رہا ہے اس کے متعلق چاہے تو یہی سمجھتا رہے کہ یہ صرف دنیا کی زندگی تک اور دنیاوی اغراض کے لیے ہے، لیکن در حقیقت تو شعوری یا غیر شعوری طور پر جا رہا ہے اپنے رب کی طرف، اور آخر کار پہنچنا تجھے وہیں ہے۔ آخر کار وہیں تجھے پہنچ کر رہنا ہے۔ یعنی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ تو ہم دنیا میں بھی کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے آخرت سے ریلیٹڈ نہ ہو، اور اس سے ملنے والا ہے۔ پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔ اس کی تشریح ہے سورہ انشقاق کی اس آیت کی کہ یعنی اس سے سخت حساب فہمی نہ کی جائے گی، اس سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ فلاں فلاں کام تو نے کیوں کیے تھے اور تیرے پاس ان کاموں کے لیے کیا عذر ہے۔ اس کی بھلائیوں کے ساتھ ساتھ اس کی برائیاں بھی اس کے نامہ اعمال میں موجود ضرور ہوں گی، مگر یہ بس یہ دیکھ کر کہ بھلائیوں کا پلڑا برائیوں سے بھاری ہے، اس کے قصوروں سے درگزر کرا جائے گا اور اسے معاف کر دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں بدعمال لوگوں سے سخت حساب فہمی کے لیے جو سوء الحساب پوری طرح حساب لینے کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں سورہ رعد آیت 18 میں، اور نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہتر اعمال قبول کریں گے اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے، سورہ احقاف 16 میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تشریح فرمائی ہے اسے امام احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، حاکم، ابن جریر، اب بن حمید اور ابن مردویہ نے مختلف الفاظ میں حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے۔ ایک روایت میں
है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिससे भी हिसाब लिया गया वो मारा गया। यानी जिसका अमाल नामा खोला गया और उसका एक एक चीज पढ़ी गई तो बस वो मारा गया। हजरत आयशा ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह, क्या अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि जिसका नामा अमाल उसके सीधे हाथ में दिया जाएगा उसका हल्का हिसाब लिया जाएगा? हुजूर ने जवाब दिया, वो तो सिर्फ अमाल की पेशी है, लेकिन जिससे पूछ गछ की गई वो मारा गया। यानी जिससे इंट्रोगेशन शुरू हो गई वहां के, भाई ये क्या किया था और वो क्या किया गया था, उसका उसका फिर हिसाब बड़ा सख्त होगा। तो जो ये ये आयत जो आगे ये जो रवायत जो मैं पढ़ने लगा हूं अभी, कि हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में ये दुआ मांगते हुए सुना कि खुदाया मुझसे हल्का हिसाब कर। जो अरबी में हम दुआ पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। तो आपने जब सलाम फेरा तो मैंने इसका मतलब पूछा, आपने फरमाया हल्के हिसाब से मुराद ये है कि बंदे के नामा अमाल को देखा जाएगा और उससे दरगुजर किया जाएगा। ए आयशा, इस रोज जिससे हिसाब फहमी की गई वो मारा गया। तो अब ये जो तशरीह है, इसकी बुनियाद पे हम देखते हैं कि एक दुआ जो हमें नबी वसल्लम ने सिखाई और हजरत आयशा के तवसुत से हम तक पहुंची है कि अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, यानी अल्लाह ताला से ये दुआ करते रहें कि या अल्लाह हमारा आसान हिसाब फरमाइए जी। आगे जो मैं एक मिनट जरा तो पढ़ दूं तर्जुमा। आगे जो आयत आ रही है, जो तर्जुमा है वो ये है, और वो अपने लोगों की तरफ खुश खुश पलटेगा। यानी जिसके नामा अमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा या जिसका हल्का हिसाब होगा, तो वो अपने लोगों से मुराद आदमी के वो अहलो अयाल रिश्तेदार साथी हैं जो उसी की तरह माफ किए गए होंगे। यानी जो जिन लोगों का हिसाब होता है ना कि बाद औक़ात हम देखते हैं कि रिजल्ट का दिन होता है कुछ लोगों का अच्छा और बुरा, तो वो अच्छे लोगों की तरफ जाके कहेगा कि जी बच गए बस। तो अब आगे तर्जुमा है कि रहा वो शख्स जिसका नामा अमाल उसके पीठ के पीछे दिया जाएगा। पीठ के पीछे दिया जाएगा के अल्फाज मुख्तलिफ जगहों पे आए हैं, जैसे बाएं हाथ में दिया जाएगा। मौलाना ने लिखा है कि सूरह हाक़ा में फरमाया गया है कि जिसका नामा अमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, और यहाँ इरशाद हुआ है कि उसकी पीठ के पीछे दिया जाएगा। गालिबन इसकी सूरत ये होगी कि वो शख्स इस बात से पहले तो मायूस ही होगा कि उसे दाएं हाथ में नामा अमाल मिलेगा, क्योंकि अपने करतूतों से खूब वाकिफ होगा और उसे यकीन होगा कि मुझे नामा अमाल बाएं हाथ में मिलने वाला है। अलबत्ता सारी खलकत के सामने बाएं हाथ का नामा अमाल लेते हुए उसे खिफ़त महसूस होगी, इसलिए वो अपना हाथ पीछे कर लेगा, मगर इस तदबीर से ये मुमकिन ना होगा कि वो अपना कच्चा चट्ठा अपने लिए हाथ में लेने से बच जाए। तो बहरहाल पकड़ा ही जाएगा, और ख्वाह वो हाथ आगे बढ़ाए या पीठ के पीछे छुपा ले, उसका नामा अमाल उसके बाएं हाथ में या पीठ के पीछे दिया जाएगा। आगे तर्जुमा है, तो वो मौत को पुकारेगा और भड़कती हुई आग में जा पड़ेगा। वो अपने घर वालों में मगन था। इसकी तशरीह मौलाना ने लिखी है। तशरीह में उन्होंने लिखा है कि यानी उसका हाल खुदा के साले बंदों से मुख्तलिफ था, जिनके मुतालिक सूरह ताहा 26 आयत 26 में फरमाया गया है कि अपने घर वालों में खुदा से डरते हुए जिंदगी बसर करते थे। यानी वो हर वक्त इन्हें ये खौफ लाक रहता था कि कहीं बाल बच्चों की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर हम उनकी दुनिया बनाने के लिए अपने आखिरत आकिबत ना बर्बाद कर दें। इसके बरक्स उस शख्स का हाल ये था कि अपने घर में वो चैन की बंसरी बजाता रहता था और खुद बाल बच्चों को ऐश करा रहा था। हुआ वो कितनी हराम खोरियां करके और कितने ही लोगों का हक मार के ये सामान्य ऐश फराम करे और उस लुत्फ और लज्जत के लिए खुदा की बांधी हुई हदों को पामाल करता रहे। इसकी थोड़ी सी मैं मजीद एक दो बात तशरीह कर देता हूँ यहाँ। अमूमन देखा ये गया है कि लोग जो नाजायज और हराम तरीकों से कमा रहे होते हैं, उनका जो जवाब होता है वो ये कहता है कि यार ये तो हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, औलाद के लिए कर रहे हैं, और जो है वो बस क्या करें, करना पड़ता है, इस तरह के अल्फाज। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो अपनी जो है ना अ, उसकी जिंदगी में मगन होगा बिल्कुल, और उसको फिक्र नहीं होगी कि माल कहाँ से कमाया कहाँ से लुटाया। अमूमन देखा गया है कि बड़े बड़े दीनदार लोग भी जो हैं वो अपनी औलाद के मामले में आके बड़े ढीले पड़ जाते हैं और बाल बच्चों की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपनी आखिरत बर्बाद करने लग जाते हैं। अमूमन ये देखा गया है कि खुद तो बड़े नेक काम कर रहे हैं, अच्छी चीजों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन अपनी औलाद को भूल जाते हैं। तो ये एक वो है कि अपनी औलाद अपनी यानी घर घर वालों में मगन रहा।
مگر نہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی اچھے نیک کام یا اپنے فیملی کے لیے کچھ نہ کرے، لیکن ناجائز اور مطلب ان کاموں میں مبتلا رہے کہ جو اس کے رب نے منع کیا۔ آگے ترجمہ اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں، پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب تو اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا۔ اس کی تشریح ہے کہ یعنی یہ خدا کے انصاف اور اس کی حکمت کے خلاف تھا کہ وہ جو کرتوت کر رہا ہے وہ نظر انداز کر دیتا اور اپنے سامنے بلا کر کوئی بات کچھ نہ کرتا۔ بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں، ترجمہ ہے دوبارہ، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے، اور تم کو ضرور درجہ بدرجہ اس حالت سے، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ تشریح ہے مولانا نے جو لکھی ہے تفہیم القرآن میں، یعنی تمہیں ایک ہی حالت پر نہیں رہنا، بلکہ جوانی سے بڑھاپے، بڑھاپے سے موت، اور موت سے برزخ، برزخ سے دوبارہ زندگی، اور دوبارہ زندگی سے میدان حشر، پھر حساب و کتاب، اور پھر جزا و سزا کی ساری منزلوں سے لازمن تم کو گزرنا ہوگا۔ اس پر تین چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے: سورج ڈوبنے کے بعد شفق کی سرخی، دن کے بعد رات کی تاریکی، اور ان میں اور اس میں ان بہت سے انسانوں اور حیوانات کا سمٹ آنا جو دن کے وقت زمین پر پھیلے رہتے ہیں، چاند کا ہلال سے درجہ بدرجہ بڑھ کر بدر کامل بن جانا، بدر کامل کہتے ہیں فل مون کو، اور ہلال کہتے ہیں وہ جو کریسنٹ ہوتا ہے نا، جو اسٹارٹ شروع کا چاند ہوتا ہے۔ یہ گویا چند وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی اعلانیہ شہادت کر رہی ہیں کہ جس کائنات میں انسان رہتا ہے اس کے اندر کہیں ٹھہراؤ نہیں ہے، ایک مسلسل تغیر اور درجہ بدرجہ تبدیلی ہر طرف پائی جاتی ہے، لہذا کفار کا یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ موت کی آخری چیز کے ساتھ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ساری بات ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ میں بعض اوقات کبھی اپنے بارے میں سوچتا ہوں کہ زندگی کیسے تیزی سے گزر رہی ہے، کہ ہمارے بچے ماشاءاللہ نوجوان ہو گئے، اور ہم جو ہے وہ ابھی تک ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو۔ ابھی گزشتہ روز ہم کچھ گھومنے پھرنے گئے، تو میں رات آ کے سوچ رہا تھا کہ 2017 کے آخر میں یا 18 میں ہم اسی طرح سے گئے تھے دوستوں کے ساتھ، تو اس کی باتیں بالکل ایسے پلک جھپکتے دماغ میں آ رہی تھی، اور حالانکہ وہ تقریباً کوئی اب اس وقت اگر 5 اور کوئی 8 سال پرانی یا 7 سال پرانی بات، تو وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے، اور انسان ایک مرحلے سے دوسرے میں جاتا چلا جا رہا ہے۔ ہم تیزی سے جو ہے وہ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنی قبروں میں جا رہے ہیں، بچے جو ہیں وہ جوان ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور بہت سارے ہم تغیر دیکھتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان کو یہ سارے مراحل طے کرنے ہیں، یعنی ہم نے اس دنیا کی زندگی گزار کے آخرت کا جو پہلا مرحلہ ہے قبر، اس میں جانا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا معاملات ہوں گے، یہ ساری چیزیں قرآن بتاتا ہے۔ اچھا جی، تو پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے؟ یہ آیت سجدہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو اس پہ سجدہ کیجیے گا انشاءاللہ پروگرام کے بعد، زوال کے وقت نہ کریں، اس سے پہلے یا بعد۔ اچھا، تشریح مولانا نے لکھی ہے کہ یعنی ان کے دل میں خدا کا خوف پیدا نہیں ہوتا، یہ اس کے آگے نہیں جھکتے۔ اس مقام پر سجدہ کرنا رسول اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ امام مالک، مسلم اور نسائی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی نقل کی ہے کہ انہوں نے نماز میں یہ صورت پڑھ کر اس مقام پر سجدہ کیا اور کہا: لوگوں، رسول اللہ نے یہاں سجدہ کیا ہے۔ حضرت بخاری، ابو داؤد اور نسائی نے ابو رافع کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے عشاء کی نماز میں یہ صورت پڑھی اور حضور نے اس مقام پر سجدہ کیا، اس لیے میں مرتے دم تک یہ سجدہ کرتا رہوں گا۔ مسلم، داؤد، یہ ساری روایات۔ اچھا، ایک اور ہے کہ پیچھے سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں سجدہ کیا، تو یہ آیت سجدہ کے حوالے سے تشریح اور اس کی احادیث ہیں۔ بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں، حالانکہ یہ جو کچھ یہ اپنا نامہ اعمال جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے سینوں میں کفر اور اناد اور عداوت حق اور برے ارادوں اور فاسد نیتوں کی جو گندگی انہوں نے بھر کر رکھی ہے، اللہ اسے خوب جانتا ہے، لہذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو، البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، کیے جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
تو آج جو ہے بس ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس سورہ کی جو ہے وہ ایک ترجمہ اور تشریح پڑھ لیں، اور میں مختصر اس کی جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ مولانا کی تفسیر سے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہے، اسی کی کچھ مزید تشریح جو مولانا نے آغاز میں لکھی ہے وہ بھی پڑھ دیتا ہوں، کہ تاکہ ایک ریویژن ہو جائے۔ پہلی 5 آیاتوں میں نہ صرف قیامت کی حقیقت بیان کی گئی ہے، بلکہ اس کے برحق ہونے کی دلیل بھی دی گئی ہے۔ اس کی کیفیت یہ بتائی گئی ہے کہ اس روز پھٹ جائے گا زمین پھیلا کر، آسمان اس روز پھٹ جائے گا اور زمین پھیلا کر ہموار کر دی جائے گی، اور جو زمین کے پیٹ میں ہے، یعنی مردہ انسانوں کے اجزائے بدن اور ان کے اعمال کی شہادتیں سب نکال کر وہ باہر پھینک دے گی، حتیٰ کہ اس کے اندر کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ اور اس کی یہ دلیل دی گئی ہے کہ آسمان و زمین کے لیے اس کے رب کا حکم یہی ہوگا، کیونکہ دونوں اس کی مخلوق ہیں، اس لیے وہ اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے حق یہی ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کریں۔ اس کے بعد آیت 6 سے 19 تک بیان کیا گیا ہے کہ انسان خواہ اس کا شعور ہو یا نہ ہو، بہرحال وہ اس کی منزل کی طرف چاروں ناچار چلا جا رہا ہے، جہاں اسے اپنے رب کے آگے پیش ہونا ہے۔ پھر سب انسان دو حصوں میں بٹ جائیں گے، ایک وہ جن کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کسی سخت حساب فہمی کے بغیر معاف کر دیے جائیں گے۔ سخت حساب فہمی یعنی آ، زیادہ ان سے باز پرس نہ ہوگی، بہت پوچھ گچھ نہ ہوگی، تو لائٹ سا ان سے حساب کتاب ہو جائے گا۔ دوسرے وہ جن کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا، وہ چاہیں گے کہ کسی طرح انہیں موت آ جائے، مگر وہ مرنے کے بجائے وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ ان کا یہ انجام اس لیے ہوگا کہ وہ دنیا میں اس غلط فہمی پر مگن رہے کہ خدا کے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، حالانکہ ان کے سارے اعمال کو حالانکہ اللہ ان کے سارے اعمال کو دیکھ رہا تھا، اور کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ ان کے اعمال نامہ اعمال کی باز پر سے چھوٹ جائیں۔ ان کا دنیا کی زندگی سے آخرت کی جزا و سزا تک درجہ بدرجہ پہنچنا اتنا ہی یقینی ہے، جتنا سورج ڈوبنے کے بعد شفق کا نمودار ہونا، دن کے بعد شفق کہتے ہیں وہ جو ایک غروب آفتاب، یعنی سن سیٹ کے بعد جو ایک ریڈ سی اوپر آسمان پہ آپ کو روشنی نظر آتی ہے، اور دن کے بعد رات کا آنا، اور اس میں انسان اور حیوانات کا اپنے اپنے بسیروں کی طرف پلٹنا، اور چاند کا کریسنٹ یعنی ہلال سے بڑھ کر مائع کامل بننا یقینی ہے، اسی طرح یہ سب بھی یقینی ہے۔ آخر میں ان کفار کو دردناک سزا کی خبر دی گئی ہے، جو قرآن کو سن کر خدا کے آگے جھکنے کے بجائے الٹی تکذیب کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بے حساب اجر کا مجدہ دیا گیا ہے جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں بعض بعض موقعوں پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو تذکیر کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت جو ہمارے نماز کے رکھے ہیں، وہ بھی ایک تذکیر ہے، کہ ہمیں بار بار ریمائنڈر آتا ہے کہ بھائی تم اس دنیا کے لیے نہیں ہو، اس دنیا میں تم حساب کتاب کے لیے بھیجے گئے۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، پھر اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، پھر ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا کہ جو بھٹک گئے اور گمراہ ہو گئے۔ اسی طرح سے یہ جو قرآن میں آیات اور جو صورتیں ہیں قیامت کے حوالے سے، ان کا بار بار پڑھتے رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسان جو ہے اس کے دل میں جو ہے وہ ایک بعض اوقات سستی پیدا ہو جاتی ہے چیزوں کے حوالے سے، وہ بھول جاتا ہے، نسیان ہوتا ہے، تو ہمیں بار بار اپنا انجام سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ ہے۔ جیسے میں نے ایک دفعہ شاید پہلے بھی حوالہ دیا کہ اخوان المسلمون اپنی تربیت کے نظام میں یہ رکھتے تھے، اور اس طرح کا جو ہے وہ منور حسن صاحب ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ نوجوانی میں ان کے جو ناظم تھے وہ رات کو شب بیداری کے لیے ان کو لے گئے اور قبرستان میں لے آ کے کھڑا کیا، اور قبر کی طرف اشارہ کیا، ایک ٹوٹی ہوئی قبر تھی، اور وہ دکھا کے کہا کہ یہ ہے تمہارا کریئر جس کے لیے تم بھاگ دوڑ کر رہے ہو۔ تو وہ اس وقت نوجوانی کا وقت تھا، کہتے ہیں ہم لوگ، مطلب یا تو انٹر کی عمر ہوگی، اور یا پھر یونیورسٹی میں داخل ہو گئے ہوں گے۔ تو اب دیکھ لیں، ہم وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ہمارا وقت بھی تیزی سے گزر رہا ہے، ہماری یہ ڈگریاں، ہمارے یہ سارے اسٹیٹس، یہ سب چیزیں ہم اس دنیا میں ہی چھوڑ جائیں گے، کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ تو ساتھ کیا چیز ہوگی؟ ساتھ وہی اعمال ہوں گے جو ہم کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں صالح اعمال کے ساتھ اور ان لوگوں میں شامل، جو آخری آیت کا جو ٹکڑا ہے، آخر جو ٹکڑا ہے، کہ ان لوگوں میں شامل کر یا اللہ کے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اور ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے، تو ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے بعد کوئی آپ میں سے کوئی بھی سوالات کرنا چاہیں تو سوال کر لیں۔
اور کوئی اس میں مزید بات کرنا چاہے، کوئی تشریح مزید دینا چاہے چیزوں میں؟ سوال تو نہیں ہے، لیکن یہ جو سورہ انشقاق ہے، یہ جو میں نعمانی خان کی جو اگر آپ تفسیر سنے ہیں، وہ اگر جو نوٹس ہیں اس پہ اس کو ایک کلسٹر آف جو سوراز ہیں قرآن میں جن کے سملر سٹائل اور کانٹینٹ کے بارے میں اس کو ایسوسیٹ کیا گیا ہے. جو سورہ انشقاق سے پہلے جو تین صورتیں، سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ مطففین، ان سب کو کہا، ان کو ایک تھیم ان کا ایک ہی سملر ہی ہے، اور سورہ انشقاق کا یہی تھیم ہے کہ یہ انیویٹیبل ہے، یہ ہو کر ہی رہے گا. لائک دیر از نو ڈینائنگ آف اٹ. اور پھر وہی جو آپ نے مولانا کی تفسیر میں بتایا کہ پورا جو آخرت کا جو پورا نظارہ جو ویژولی جو سمجھانے کی کوشش کی ہے قرآن نے اس صورت میں، اور مولانا نے تفسیر میں اس کو تشریح کر کے، تو یہ پورا اسی کے اوپر ہی ان چار صورتوں کا یہی ہے. اگر ہم پہلی صورت تکویر، سورہ انفطار، سورہ مطففین، ان کا ایک ہی تھیم چل رہا ہے، اور لیکن یہ ہر چیز کو ان ڈیپتھ ڈیٹیل پہ جا کے ہر چیز کا ڈسکرائب کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ اسماعیل بھائی. اور کوئی مزید بات یا سوال کرنا چاہیں؟ مزید بات یا سوال نہیں ہے تو بس پھر ہم اس کو اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اس پروگرام کو کنٹینیو رکھو اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو بڑھائیں. کوشش کریں کہ کچھ اور لوگوں کو اس میں شامل کریں، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، گھر والوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں، ان کو بھی ساتھ بٹھائیں یا الگ سے بھی جوائن کرنا چاہیں. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم. فی امان اللہ. وعلیکم السلام.